ہے جب اللہ رب العالمین کو دین اسلام کو شریعت اسلامیہ کو ہم سے جب جس چیز کا بھی مطالبہ ہو وہ چیز ہم اللہ رب العالمین کے لیے حاضر کر دیں۔ جب مال کی ضرورت پڑے دین اسلام کی خاطر ہم مال حاضر کر دیں، جب جان کی ضرورت پڑے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر ہم جان بھی حاضر کر دیں، جب دین اسلام کی سربلندی کی خاطر ہمیں کیا ہے اپنی اولاد کو نذرانے میں پیش کرنے کی ضرورت پڑے وہ بھی ہم حاضر کر دیں۔ اسے کہتے ہیں قربانی، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور صرف جانوروں کو سال میں ایک مرتبہ قربانی کر دینا، گوشت کو بانٹ کے کھا جانا یا کھا جانا کھلا دینا وغیرہ، اور پھر سال بھر اللہ کی نافرمانی کہتے رہنا، اس کو قربانی نہیں کہتے ہیں۔ یہ قربانی اصل قربانی نہیں ہے۔ قربانی اس جذبے کو کہتے ہیں جو ابراہیم نے پیش کیا ہے، قربانی اس جذبے کو کہتے ہیں جو صحابہ نے پیش کیا ہے، قربانی اس جذبے کو کہتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ نے پیش کیا ہے، قربانی اس جذبے کو کہتے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ دین اسلام ہمیں ان قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، ایسی قربانی ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، صرف اپنا پیٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں اپنا عیش و آرام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں اپنا گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو کیفیات ہیں، کہیں کہیں مسلمان کیا ہیں بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے سروں میں کوئی سایہ نہیں ہے، تن میں کیا ہے ان کے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما وربي زدني علما وربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ
جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ تو جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور ذی الحجہ کی آج 2 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یعنی 7 جون کو عید الاضحیٰ ہوگی، قربانی کا دن ہوگا، اور سارے لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی پیش کریں گے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے تعلق سے پچھلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، پھر اس مہینے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بتایا جا چکا ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ بڑا اہم دن ہوتا ہے، بڑا مقام اور مرتبے والا دن ہوتا ہے، جس دن لوگ اپنے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جو قربان کرتے ہیں اس قربانی کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں میں گزری ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزری ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں گزری ہے پوری زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم نے کئی جگہوں پر، مختلف جگہوں پر تقریباً 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا، مختلف پیرائی میں، مختلف انداز میں، مختلف واقعات کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی شخصیت کے حامل، اللہ رب العالمین کے خلیل اور اللہ رب العالمین کے دوست تھے، اور برگزیدہ نبیوں میں سے تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی ان کی قربانیوں میں گزرتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جامع الصغیر کی حدیث غالباً، اور یہ حدیث حسن ہے، علامہ البانی نے حسن کہا ہے اس حدیث کو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، کسی بھی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔
بہت سارے مراحل جو مشکل ہوتے ہیں ان کو طے کرنا ہوتا ہے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی اور کچھ ہوش و حواس آیا تو ماحول بت پرستی کا تھا، مشرکانہ ماحول تھا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں غیر اللہ کی عبادت میں لوگ محو تھے، مصروف تھے۔ ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، خود ان کے والد انہوں نے خود ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دی، گھر سے نکلنے کو کہا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین الگ تھا، ایک اللہ کا دین، توحید والا دین، اور ان کے والد کا دین غیر اللہ والا دین، مشرکانہ دین، بت پرستانہ دین، کہاں سے میل کھاتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی، اپنے والد کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا۔ ان لوگوں کو یہی سمجھ میں آیا کہ ابراہیم جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، ہم لوگ سچے ہیں۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ان تک پہنچ تھی ان کے والد کی، رسائی تھی، بڑے مرتبے پر فائز تھے، بڑے عہدے پر فائز تھے، اثر و رسوخ والے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنے باپ کی رسائی جو بادشاہت تک تھی اس مقام تک پہنچ سکتے تھے، بڑا مرتبہ مل سکتا تھا، عہدہ مل سکتا تھا، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت جائز اور درست نہیں ہے۔ مجبور ہو کر وہاں سے ان کو جلا وطن کیا گیا، گھر نکال دیا گیا باپ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا دور شروع ہوتا ہے، آزمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ قرآن نے جو تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر اس کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں اس وقت کے لوگوں نے، بادشاہ وقت نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کو کیا سزائیں دی۔ آگ میں داخل کرنے کے تعلق سے بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا، اس میں ڈالا گیا۔ ابراہیم اس میں کودنا تو منظور کر لیے، لیکن اللہ کے توحید میں شرک کو داخل ہونے نہیں دیا۔ آگ میں کود جانا گوارا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے نکلے اور پھر ہجرت کر گئے، وہاں سے جلا وطن کیا گیا وغیرہ۔ یہ سب قربانیاں ہیں، قربانیاں ہیں، یہ سب نکل گئے۔ اور نکلنے کے بعد جب چلے گئے اپنے ملک کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف، تو اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سہارا دیا، اسماعیل کی شکل میں خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے ابراہیم ہم نے آپ کو بردبار لڑکے کی خوشخبری دی ہے، یعنی آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں 80 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے، اس وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر اس عمر میں حضرت ابراہیم کو ایک لڑکا ملتا ہے،
لڑکا پیدا ہوتا ہے جن کا نام اسماعیل رکھتے ہیں، اور یہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین میں، جو اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ پھر دونوں ماں بیٹے کو لے جا کر اس سرزمین میں جہاں ابھی بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے وہیں پر لے جا کر چھوڑ دیا، اور چھوڑ دینے کے بعد کیا کھانے کے لیے رکھا ہے؟ ایک مشکیزے میں پانی ہے، ایک تھیلے میں کھجور ہے، اتنی ہی سی چیزیں کیا ہیں چھوڑا ہے کھانے اور پینے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بچے کے لیے، اور پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ کتنا کٹھن دور ہے، کتنی آزمائشیں ہیں، کتنی مشکلات ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں ایک سہارا ملا ہے، اسے بھی کیا ہے بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑنے کا حکم ہوا ہے۔ دل میں پتھر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بھی چھوڑا، بیٹے کو بھی چھوڑا، پھر واپس پلٹنے لگے۔ بیوی نے کیا ہے پکارا کہ ہمیں یہاں اکیلے تنے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، بے آب و گیا سرزمین ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، بیوی پکارتی رہی، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ اخیر میں بیوی نے کہا کیا اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ بیوی ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا اللہ، جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر، پختہ ایمان ہے اللہ کی ذات پر، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، اور جب پردے میں آ گئے، آڑ میں آ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بغیر واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو بے آب و گیا سرزمین میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، ایسی جگہ میں اللہ رب العالمین تیرے بیت اللہ کے پاس میں نے اپنی ذریت کو چھوڑا ہے، بسایا ہے، اپنی اولاد کو میں نے وہاں پر بسایا ہے اور چھوڑا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے، انی اسکنت من ذریتی بغیر۔ کعبہ شریف اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، ان کے نشانات تھے، ٹیلے کے شکل میں تھے۔ اس سے پہلے بیت اللہ شریف بنا تھا، لیکن برسات کے پانی اور سیلاب کی وجہ سے وہ ڈھہ چکا تھا، صرف ان کے نشانات ٹیلے کی شکل میں موجود تھے۔ اسی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کی ہیں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر بیت اللہ شریف کے پاس میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو چھوڑا ہے اللہ رب العالمین۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے کیا ہی ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی پھلوں کی رزق کے لیے، پھلوں کی روزی عطا فرمانا وغیرہ، امن و امان کے لیے حضرت ابراہیم نے کیا ہے دعائیں کی ہیں۔ یہ قربانیاں ہیں ابراہیم کی زندگی میں، آزمائشیں ہیں ابراہیم کی زندگی میں، اور جتنی آزمائشیں ہوئیں سب میں ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، سب میں کھرے اترے، جیسا جیسا اللہ کا حکم ہوا ویسے ویسے اس میں ابراہیم علیہ السلام کھرے اترتے چلے گئے، عمل پیرا ہوتے رہے۔ آ گئے واپس ابراہیم علیہ السلام، بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے 11 12 13 سال کی عمر کو جب اسماعیل پہنچ گئے وغیرہ، تو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا ابراہیم کو کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہی بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔
یہ خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے. اور انبیاء کے خواب کے تعلق سے حدیثوں میں آتا ہے کہ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ وحی ہوتا ہے. ان کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا ہے، جو خواب دیکھا ہے وہ ویسے ہی ہونا ہے، یہ نبی کا خواب کا مطلب ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس ذبح کرنے سے پہلے جب اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب وہاں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجور دے کر جب چھوڑا اور چند دنوں میں جب یہ ختم ہو گئے تو ہاجرہ علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگی، دوڑنے لگی پانی کی تلاش میں. کبھی کیا ہے صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے پانی کی تلاش میں کہ وہاں چڑھ کر دیکھتی ہے کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں سے کوئی انسان نظر آ جائے کہ اس سے پانی مانگ لیں، کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، مایوس ہوتی ہے. پھر وہاں سے دوڑ لگاتی ہیں، مروہ پہاڑی پر جا کر چڑھتی ہیں، وہاں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی انسان کہیں نظر آ جائے، پانی مل جائے، لیکن وہاں بھی مایوس ہوتی ہیں. پھر دوڑتی ہیں صفا پہاڑی میں، اس طرح سے پانی کی تلاش میں، اور کوئی انسان کہیں سے نظر آ جائے کہ پانی مل جائے، اس کی تلاش میں ہاجرہ علیہ السلام 7 مرتبہ صفا اور مروہ کا چکر لگا دی. 7 مرتبہ انہوں نے دوڑ لگایا، اور اللہ رب العالمین کو یہ دوڑ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اس دوڑ کو حاجیوں کے لیے سعی قرار دیا کہ صفا مروہ پہاڑی کے درمیان کیا ہے 7 مرتبہ دوڑے بغیر کسی بھی حاجی کا حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ سنت قرار دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے اور حج کرنے والے ہوں گے ان کے لیے ضروری ہوگا. بہرحال ہاجرہ علیہ السلام مایوس ہوتی ہیں. پھر آواز آتی ہے آسمان سے، کان لگاتی ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پھر کان لگاتی ہیں. اس کے بعد جہاں پہ اپنے بیٹے اسماعیل کو سلایا تھا ادھر نظر پڑتی ہے کہ وہاں پر فرشتہ اپنے پر یا ایڑی کے ذریعے سے مارتے ہیں اور پانی کا فوارہ وہاں سے ابلتا ہوا کیا ہے نظر آتا ہے. دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور اس پانی کو سنبھالتی ہیں، خود پیتی ہیں اور مشکیزے میں پانی کو بھر کے بھی رکھتی ہیں، جس کو کیا ہے آب زمزم کہا گیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی قربانیاں ہیں، ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی کی قربانیاں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی قربانیاں ہیں. اتنی ساری قربانیاں ہیں. پھر اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا جو بڑھاپے کا سہارا تھا، مانگا تھا اللہ رب العالمین سے، لیکن اللہ نے ایک مزید آزمائش میں ڈال دیا کہ اسے اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، آئے بیٹے کے پاس، مشورہ کیا. انی ارا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لختے جگر مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے، تم اپنی رائے پیش کرو کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم آیا ہے کہ تجھے میں اللہ کے راستے میں قربان کروں. بیٹے سے کہا غور کر لو، سوچ لو اور اپنی رائے تم بھی پیش کرو. بیٹے نے کہا جب اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ ابا جان، اللہ رب العالمین کا اگر یہ حکم ہے تو آپ کر ڈالیے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بلا جھجک اسماعیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے ذبح کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں، دوڑوں گا نہیں، صبر کرنے والے میں سے مجھے پائیں گے. کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی قربانی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا. اس میں بھی کھرے اترے، ذبح کیا، ذبح نہیں ہوئی، چھری نہیں چلی. آخر میں اللہ رب العالمین نے
آسمان سے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھلایا ہے، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ تو نے اپنا خواب سچ کر کے دکھلایا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسماعیل کے بدلے میں جنت سے ایک جانور بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم جانور وہاں سے بھیجا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا اور یہ جانور آیا، اور جانور دمبا کی شکل میں ہو، بھیڑ کی شکل میں ہو، جو بھی ہو، بہرحال ایک جانور کیا بھیجا گیا، اور پھر اس جانور کو اللہ رب العالمین کے راستے میں ذبح کیا گیا۔ یہ قربانی کی سنت ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت جاری ہوئی، اور قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی، اور اس وقت سے کیا ہے اب ہر سال کیا ہے یہ قربانی پیش کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی قربانیاں مختصر انداز میں پیش کر رہا تھا، میں بتلا رہا تھا کہ عظیم چیز کو حاصل کرنے کے لیے، بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی آزمائشوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر بڑی چیز حاصل ہوتی ہے، بڑا مقام ملتا ہے، بڑا اعزاز ملتا ہے، لوگ سرخ روح ہوتے ہیں، کامیابی ملتی ہے۔ ابراہیم کی پوری زندگی قربانی میں گزرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی ابراہیم کو کیا مقام دیا، کیا اعزاز دیا، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو کیا ہے امام بنایا، لوگوں کا پیشوا بنایا۔ یہ قربانیوں کا نتیجہ تھا، جد امجد بنایا۔ یہ مقام تھا ابراہیم کا کہ ان کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، کہ دو بیٹے حضرت اسماعیل کی شکل میں، حضرت اسحاق کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جو عطا کیے، اسحاق کی نسل سے بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے، اور ان انبیاء کرام کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل کیں۔ کافی لمبی فہرست ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی نسل سے بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا پیشوا بنایا، اور ان کی نسل سے انبیاء کرام کی ایک لمبی فہرست اللہ رب العالمین نے جاری کر دی، اور ان کے اوپر کیا ہے آسمانی کتابیں نازل کی گئی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ عظیم قربانیوں کے بدلے میں عظیم مقام ملتا ہے، عظیم مرتبہ ملتا ہے۔ اس لیے قرآن نے بیان فرمایا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسے تم اپناؤ، نقش قدم پر چلو، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کرو، ان کے دین کی پیروی کرو، جو انہوں ایک سو ہو کر ساری چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں ابراہیم لگے ہوئے تھے، اور لوگوں کو انہوں نے دعوت دی تھی اس دن کی پیروی کرو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، اور پھر تمہارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مثال ہے۔ یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو اسوہ حسنہ ابراہیم کی زندگی میں بھی، اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، اسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو جن جذبات اور خیالات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی ہیں، جو اخلاص تھا، جہاں جہاں جس انداز میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کی تعمیل کی، اسی انداز میں ہمیں بھی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے، انہی جذبات کی قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو، دین اسلام کو، شریعت اسلامیہ کو ہم سے جب جس چیز کا بھی مطالبہ ہو، وہ چیز ہم اللہ رب العالمین کے لیے حاضر کر دیں۔ جب مال کی ضرورت پڑے دین اسلام کی خاطر ہم مال حاضر کر دیں، جب جان کی ضرورت پڑے دین اسلام کی
سربلندی کی خاطر ہم جان بھی حاضر کر دیں، جب دین اسلام کی سربلندی کی خاطر ہمیں کیا ہے اپنی اولاد کو نذرانے میں پیش کرنے کی ضرورت پڑے وہ بھی ہم حاضر کر دیں، اسے کہتے ہیں قربانی، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور صرف جانوروں کو سال میں ایک مرتبہ قربانی کر دینا، گوشت کو بانٹ کے کھا جانا یا کھا جانا، کھلا دینا وغیرہ، اور پھر سال بھر اللہ کی نافرمانی کہتے رہنا، اس کو قربانی نہیں کہتے ہیں۔ یہ قربانی اصل قربانی نہیں ہے۔ قربانی اس جذبے کو کہتے ہیں جو ابراہیم نے پیش کیا ہے، قربانی اس جذبے کو کہتے ہیں جو صحابہ نے پیش کیا ہے، قربانی اس جذبے کو کہتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ نے پیش کیا ہے، قربانی اس جذبے کو کہتے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ دین اسلام ہمیں ان قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، ایسی قربانی ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، صرف اپنا پیٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں اپنا عیش و آرام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں اپنا گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو کیفیات ہیں، کہیں کہیں مسلمان کیا ہیں بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے سروں میں کوئی سایہ نہیں ہے، تن میں کیا ہے ان کے کپڑے تک بھی موجود نہیں ہیں، کھانے کے لیے کیا ہے ایک لقمہ موجود نہیں ہے۔ ایسے حالات ہیں مسلمانوں کے آج دنیا میں، ان کا خیال کون کرے گا؟ خیال کون کرے گا؟ ہمارے اندر کیا جذبات ہونی چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اور انہیں پریشانیوں سے نکالنے کے لیے، ان کے دکھ درد میں ہمیں شامل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جو ابھی حالات ہیں دنیا کے، اس دنیا کے حالات ہمیں کن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں یہ حالات ہم سے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری چیزوں کو ابھی یہ حالات ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ساری قربانیاں ہمیں اس وقت دینے کی ضرورت ہے۔ مال کی بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے، جان کی بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے، اہل و عیال کی بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوان بیٹوں کو بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں۔ تو قربانی جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یہ کیفیات، یہ حالات ہمیں یاد دلاتی ہیں، اور یہ جذبات کی یاد دہانی ہمیں یہ قربانی کراتی ہے کہ صرف قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو، اپنی مال و جائیداد کو، گھر و بار کو نثار کر دینے کا نام قربانی ہے۔ یہ کیفیات، یہ جذبات اپنے اندر پیدا کر لینے کے بعد اور ایمانی کیفیات لے آنے کے بعد یقیناً ایک انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں سرخ رو ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں، میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں مختصراً قربانی کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مختصر جھلک آپ کو دکھلانے کی کوشش کی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات اور ان کی سنت، ان کی قربانیوں کو مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور قربانی جیسی عظیم عبادت کو سمجھنے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو قربانی میں گزری ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، پھر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله